اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ یوسف کی آیتیں ہم نے 5 تک پڑھی تھی، آج آیت نمبر 6 سے سورہ یوسف پڑھیں گے۔ ہم نے پڑھا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنا خواب بیان کیا اور ان کے والد نے کہا یا بنیا، اے میرے بچے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے اپنا خواب بیان مت کرنا، فیقیدوا لک کیدا، ورنہ وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن۔ اور کذالک، اسی طرح، یجتبیک، چن لے گا تجھ کو، ربک، تیرا رب، کا ضمیر ہے، ہٹا دیں گے تو یجتبی آئے گا۔ جیم بے واؤ یا جیم بے یہ سے اس کی روٹ بنتی ہے۔ جبایا ہوتا ہے اصل لفظ جیم بے یہ، تو اس سے لفظ بنتا ہے جبایا۔ جبایا کہتے ہیں ہوز کو، المائے فی الہاؤس، تو ہوز کو کہتے ہیں جبایا۔ تو ہوز کیا کام کرتا ہے؟ پانی کو اکٹھا کر لیتا ہے، تو اسی سے پھر لفظ بنتا ہے الاجتباء، افتعال سے، باب افتعال سے بنتا ہے اجتباء۔ اجتباء ہوتا ہے کسی چیز کو یا شخص کو چن کر الگ کر لینا، مخصوص کر لینا۔ تو یجتبی چن لینا، الگ کر لینا، خاص کر لینا۔ اسی سے نام مجتبیٰ بھی ہے، محمد مجتبیٰ کہتے ہیں نا، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجتبیٰ بمانے چنے ہوئے، جنہیں چن لیا گیا۔ تو یجتبی کا، تیرا رب تمہیں منتخب کرے گا، الگ کرے گا، رب کا، تیرا رب، اسی طرح سے تیرا رب تمہیں چن لے گا۔ یعنی خواب کی تعبیر بتائیے، پہلے تاکید کی اور پھر خواب کی تعبیر بتائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے میرے بچے کہ اللہ تمہیں چنے گا، وَيُعَلِّمُكَ، اور تمہیں تعلیم دے گا۔ عین لام میم سے ہے نا علم، آپ کو پتا ہے علم 2 طرح پر ہوتا ہے، یا علم ذات کا براہ راست علم ہوتا ہے، اور یا پھر ذات سے متعلقہ صفات جو پوشیدہ ذات کی بھی پہچان کرواتے ہیں۔ علم یا تو براہ راست ایک ظاہر ذات کا ہوتا ہے، جیسے آپ اور میں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، اور دوسرا علم ہوتا ہے اس سے متعلقہ صفات کا، جن کی بنا پر ہم اس کی موجودگی یا اس کی خوبی یا اس کی خامی کا ادراک اپنے اندر پیدا کرتے ہیں، اگرچہ وہ چیز یا ذات ظاہر ہو یا نہ ہو۔ جیسے اللہ کی صفات سے ہم اللہ کو جانتے ہیں، یا ملائکہ کو جانتے ہیں، یا جنوں کو جانتے ہیں، حالانکہ ہم نے انہیں کبھی دیکھا نہیں ہے۔ تو اس طرح علم میں براہ راست بھی ہے اور غیر براہ راست بھی ہے۔ اور حصول کے اعتبار سے بھی علم 2 طرح کا ہوتا ہے، اکتسابی اور لدنی۔ علم لدنی وحی کا علم، اور اکتسابی جو ہم کوشش سے حاصل کرتے ہیں، جیسے آپ حاصل کر رہے ہیں، جیسے میں نے حاصل کیا، ٹھیک ہے، کسب سے ہے نا اکتساب، محنت کر کے علم سیکھنا۔ وَيُعَلِّمُكَ، سکھائے گا تجھ کو، من تعویل الاحادیث، من حرف ہے، پتہ ہے آپ کو، تعویل کی روٹ ہے حمزہ واو لام، جیسے آپ اول لکھتے ہیں۔ تعویل ہوتا ہے کسی چیز کے اصل کی طرف رجوع کرنا، کسی چیز کو اس کے اصل کی طرف واپس لوٹا دینا۔ اسی لیے معیلن کا مطلب ہوتا ہے بازگشت، ایکو، تو مقام بازگشت جو ہے وہ معیل کہلاتا ہے، جہاں آواز واپس لوٹ کر آتی ہے۔ تو کسی چیز کو
اس کی انتہا یعنی غایت، غایت انتہا کو کہتے ہیں، کسی چیز کو اس کی انتہا تک پہنچا دینا، خواہ یہ علمی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو، تعویل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ لفظ پہلے بھی پڑھا ہے سورہ آل عمران متشابہات کے سلسلے میں، تعویلہ، اس کی تعویل تلاش کرتے ہیں۔ اردو میں بھی یہی معنی ہے۔ تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے اصل مفہوم تک پہنچنا۔ تو اصل مفہوم کیا ہے؟ کسی چیز کو تلاش کرتے کرتے اس کی ابتدا کے مقام تک پہنچنا۔ وہی بات میں یہاں کہہ رہی ہوں، ذرا تھوڑی سی ٹیکنیکل تعریف میں کہہ رہی ہوں کہ کسی چیز کی غایت یا انتہا کو تلاش کرنا، خواہ وہ علمی اعتبار سے ہو یا عملی اعتبار سے ہو۔ تو کسی بھی چیز کے اصل مقصد، اصل سبب، اصل جگہ کو ڈھونڈنا۔ اب چاہے وہ فزیکلی جا کر کوئی چیز آپ نے ڈھونڈ کر وہاں تک پہنچے جہاں سے نکلی ہے، یا پھر آپ نے علمی اعتبار سے اس کا تعاقب کر کے اس کو جانا۔ تو الفاظ کے معنی کا تعاقب ہمیشہ علمی اعتبار سے ہوتا ہے۔ تو تعویل ہے جاننا۔ اب جاننے میں فرق آیا نا، کیونکہ علم کا مطلب بھی ہے جاننا، تو علم اور تعویل میں فرق ہے۔ کسی بات کے اصل مقصد تک پہنچ جانا تعویل ہے، اور علم کا مطلب ہے کسی بات کے متعلق واقفیت رکھنا۔ دونوں میں فرق ہے۔ جیسے ایک بندہ میتھمیٹیشین ہے، بڑا اچھا میتھس کرتا ہے، وہ عالم ہے میتھ کا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اتنا ذہین بھی ہوگا لازماً کہ وہ لوگوں کی باتوں کو سمجھ پائے اور ان کے انداز سے ان کے نیتوں کو جاننے کی اس کے اندر صلاحیت ہو، پرکھنے کی صلاحیت ہو۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ عالم نہیں ہوتے، ان پڑھ ہوتے ہیں، مگر افراد کو جانچ لینے کا، ان کی بات کو تول لینے کا ان کے اندر بڑا خاصہ ہوتا ہے۔ تو تعویل دوسری چیز ہے، کسی کی بات کے اصل مفہوم و معنی کو، کسی واقعے کے اصل مفہوم و معنی کو، کسی شخص کے کردار کے اصل پیمانے کو جان لینا تعویل ہوتا ہے۔ اور علم ہے کسی کے متعلق ویسے جاننا کہ بھئی جیسے آپ کا نام کیا ہے، آپ کون ہے، یہ علم ہے۔ ٹھیک، تو دونوں کے احاطے مختلف ہیں۔ علم عام ہے، تعویل خاص ہے۔ تعویل خود علم کا ایک حصہ ہے، لیکن تعویل خاص ہے، ایک خاص علم ہے۔ اور علم عام ہے، اس میں سبھی علوم آ جاتے ہیں تعویل سمیت۔ تعویل سکھائیں گے۔ اب تعویل کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے۔ یہاں کس تعویل کی بات ہو رہی ہے؟ تعویل الاحادیث۔ احادیث کس کو کہتے ہیں؟ ہے دال سے حدث کیا ہوتا ہے؟ نئی چیز۔ تو بات کو، کلام کو حدث کہا جاتا ہے، کیونکہ ہر بات نئی ہے نا۔ جو ہم لفظ ادا کرتے ہیں وہ نیا ادا کرتے ہیں، بمانے یہ نہیں کہ وہ لفظ دنیا میں عجوبہ ہوتا ہے، ہم زبان سے اس کی ادائیگی کے اعتبار سے نیا کہتے ہیں۔ ہر اگلا لفظ نئے سرے سے بولتے ہیں نا، چاہے ایک لفظ بار بار بول رہے ہوں۔ جیسے بچے کوئی لفظ بولتے ہیں با 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 با، لفظ ایک ہی ہے مگر ہر ادائیگی نئی ہے، ادائیگی کے اعتبار سے ہر دفعہ وہ لفظ نیا ہے۔ تو اسی لیے چونکہ کلام کہنے سے واقع ہوتا ہے اور بار بار کہا جاتا ہے، اسی لیے اسے حدیث کہتے ہیں، اور حدیث کی جمع احادیث۔ تو حدیث کسی بھی کلام پر بولا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لیے خاص کر دیا، وہ خاص ایک ٹرم ہے۔ عربی کی عام اصطلاح میں حدیث کسی بھی کلام کے لیے۔ تو جب آیا تعویل الاحادیث تو بات کا اصل مفہوم جاننے کا علم، ٹھیک ہے، معاملہ فہمی کہتے ہیں ہم اسے۔ جب کوئی بات سامنے آئے تو درست بات تک پہنچنے کی صلاحیت ہونا، اور یہ بڑا مشکل علم ہے، اللہ جسے عطا فرماتے ہیں معاملہ فہمی اسی کو آتی ہے۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تمہیں سکھائے گا معاملہ فہمی، بات کو سمجھ لینا، پرکھ لینا۔ اس کا ایک معنی خوابوں کی تعبیر بھی ہے۔ اصل میں خوابوں کی تعبیر براہ راست اس کا معنی نہیں ہے۔
ازیوم کیا گیا، کیونکہ آگے چل کر بتایا گیا نا یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ انہیں خوابوں کی تعبیر میں کمال حاصل تھا. تو علماء نے یہ بھی ایک رائے قائم کی کہ غالباً تعویل الاحادیث سے یہاں مراد خوابوں کی تعبیر کا علم ہے، لیکن یہ کچھ علماء کی رائے ہے. تعویل الاحادیث کا معنی معاملہ فہمی یا بات کو دانائی کے ساتھ سمجھنا یا حکمت کلام کسی شخص کے اندر ہونا، کسی کو اس کی بات سے جج کر لینے کی صلاحیت انسان کے اندر ہونا، یہی معنی ہے. اور یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے، ہر شخص کے لیے ضروری ہے، لیکن انبیاء کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ انبیاء کا سارا کام افراد کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اور افراد سے ہم کس طرح روشناس ہوتے ہیں؟ کلام کے ذریعے. اب جس بندے میں یہ صلاحیت ہو کہ وہ کلام کے ذریعے انسان کے انداز کو پرکھ سکے، 100% تو کوئی نہیں پرکھ سکتا، لیکن حتی الامکان پرکھ سکے اور مستقل رویے کے بنا پر جان سکے کہ یہ میرے ساتھ مخلص ہے یا نہیں ہے، یا یہ شیخی ہو رہا ہے یا واقعی کام کرنے والا ہے، وہی افراد سے کام لے سکتا ہے. یعنی ایون آپ کے گھر میں کام کرنے والے 2-4 ملازم ہیں تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کون آپ کی خوشامد کر کے اپنا وقت نکال رہا ہے، کون سچ مچ کام کر رہا ہے، کس میں واقعی کوئی کام کرنے کی صلاحیت ہے، اسے کوئی فن آتا ہے، اور کون ایویں گپے اڑاتا کرتا ہے. تو اس چیز کو جانے بغیر کوئی بھی اچھا مینیجر نہیں ہو سکتا. تو نبی جو ہوتے ہیں وہ تو سب سے پہلے مینیج کرتے ہیں نا امت کو، ان کی حیثیت امت کے ناظم کی ہوتی ہے. تو اس نظم و نسق کے لیے ضروری ہے یہ صلاحیت ہو کہ جان سکے کہ گفتگو کرنے والا کیا کہنا چاہتا ہے، کیا سمجھانا چاہتا ہے، اور اس کا انداز کیا ہے. تو اسی لیے انبیاء کو خاص طور پر اللہ اس بات کی دانائی حکمت عطا فرماتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہ السلام لوگوں کو پہچان جاتے ہیں. تو یہاں بھی خصوصیت سے اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں یعقوب علیہ السلام، کیونکہ انبیاء کو اللہ علم وحی تو ضرور ہی عطا کرتے ہیں، لیکن ساتھ وہ بتا دے کہ وہ آپ کو تعویل الاحادیث بھی سکھائیں گے. یہ وہ خصوصی علم ہے جو انبیاء کو ہمیشہ ملا. ٹھیک ہے. وَيُتِمُّ، اور وہ تمام کر دے گا، تے میم میم سے ہے. تمت کا لفظ پڑھا ہے آپ نے؟ تمت بالخیر پڑھا ہے، اور اتممتو پڑھا ہے؟ اتممتو علیکم نعمتی، نعمتی جی جی جی. تو اتممتو علیکم نعمتی تھا نا، ورضیت لکم الاسلام دینا تھا، اتممتو دینکم نہیں تھا. اتممتو علیکم نعمتی، اپنی نعمت تم پر تمام کر دوں. وَيَتِمُّ، پورا کرے، تمام کرے. تمام کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی وہ حد جس کے بعد اس میں باہر سے کسی اضافے کی گنجائش موجود نہ رہے. اتمام حجت کیا ہوتا ہے؟ دلیل کو اتنے پورے طریقے سے بیان کرنا کہ اب اس میں اور کوئی ثبوت نہ لایا جا سکے. ٹھیک ہے. اتمام حجت پڑھا ہے نوٹ تمہیں لفظ؟ حجت دلیل کو کہتے ہیں. تو دلیل کو اتنے شافی اور کافی طریق سے بیان کرنا کہ اس میں مزید کسی ریفرنس کو کوٹ کرنے کی ضرورت باقی نہ رہے. تو پھر تمام ہونا کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کا اپنے تکمیل کے اس مرحلے تک پہنچ جانا کہ اس میں مزید ایڈیشن نہ ہو سکے. ٹھیک ہے. تو وَيُتِمُّ، وہ پورا کرے گا، نعمتہ، اپنی نعمت کو. نعم کہتے ہیں اچھی حالت کو. ٹھیک ہے. نعمت اچھی حالت ہوتا ہے، اور نعمت آسائش ہوتا ہے. ناز و نام کہتے ہیں نا، زبر کے ساتھ آسائش. نون پر اگر زبر ہے نعمت تو آسائش، اور اگر نون کے نیچے زیر ہے نعمت تو اچھی حالت. تو نعمتہ، وہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے گا. علیکا، تجھ پر. علا اور کا یہ مرکب ہے، کا ضمیر ہے، علا حرف ہے. وہ تم پر اپنی نعمت پوری کرے گا. نعمت پوری کرنا کیا ہے؟ اتممت علیکم نعمتی کب اترا ہم پر؟ دین کمپلیٹ ہو گیا جب اللہ نے دین کی تعلیم مکمل کر دی. اللہ نعمت کسے قرار دیتے ہیں؟ علم کو. ہم علم کے سوا سب چیزوں کو نعمت سمجھتے ہیں. اولاد نعمت ہے،
مال نعمت ہے، حسن نعمت ہے، اچھی بیوی نعمت ہے، یہ چیزیں نعمتیں ہیں، ہم صرف انہی کو گنتے ہیں. صحت نعمت ہے، اپنا گھر نعمت ہے، اور علم وہ تو فور گرانٹیڈ ہے، کوئی بات نہیں. لیکن اللہ نے جس دن قرآن کی تکمیل کا اعلان کیا، تو قرآن کیا ہے؟ العلم. اللہ خود بار بار کہتے ہیں، بار بار کہتے ہیں اے نبی اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، من بعد جاءکم من العلم، اس کے بعد کیا آپ کے پاس علم آ چکا ہے نا؟ بار بار قرآن میں یہ خطاب آپ نے پڑھا ہے. تو جاءک من العلم کیا ہے؟ العلم کیا ہے؟ القرآن. تو جس دن العلم کی تکمیل کا اعلان ہوا، اس دن اللہ نے کہا اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر نعمت پوری کر. تو النعمہ کیا ہے؟ العلم. نعمتیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں نعمتیں ہیں. اچھا ملازم نعمت ہے، اچھا شوہر، اچھی بیوی ایک دوسرے کے لیے نعمت ہے اللہ کی. اولاد نیک نعمت ہے، والدین اچھے ہونا بھی نعمت ہے نا کہ نہیں؟ یعنی ایک خاتون مجھے بتا رہی تھی، ان کے والد ریسنٹلی فوت ہو گئے، بڑی اچھی نیک خاتون ہے. تو وہ مجھے انہوں نے پہلے بتایا ایک مرتبہ کہ وہ اپنے بچوں کے متعلق بتانے لگی کہ میں جب پریگننٹ ہوتی تھی تو میں اہتمام کے ساتھ جو ہے نا تہجد پڑھتی تھی اور قرآن کی تلاوت بڑھا دیتی تھی، حالانکہ اس وقت میں میرے ساس سسر کی ذمہ داری بھی میرے سر پر تھی اور پورا گھر بھی میں ہینڈل کرتی تھی. لیکن ہمارے والد صاحب نے ہمیں عادت ڈالی تھی قرآن پڑھنے کی ویسے بھی، اور یہ تاکید بھی کی تھی کہ اگر تم لوگ نیکی پر اس زمانے میں قائم رہو گے تو تمہارے بچے بھی تمہارے فرما بردار اور نیک ہوں. تو کہتی ہے میرے سارے بچے بڑے فرما بردار، نیک اور دین کی طرف رجحان رکھنے والے ہیں. تو ان کے والد ریسنٹلی فوت ہوئے تو ظاہرہ بڑی آزردہ تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنے طویل عرصے تک، کیونکہ ظاہرہ وہ خود بھی ایک اچھی عمر میں ہیں، ان کے بچے جوان ہو چکے ہیں، تو والد نے کافی عمر پائی ماشاءاللہ. تو میں ان سے کہا کہ اتنے عرصے تک اللہ نے ایک نیک بندے کا ساتھ دیا جنہوں نے آپ کو ہمیشہ اچھا گائیڈ کیا. تو ماں باپ کا نیک ہونا بھی نعمت ہے. اب دیکھیں نا کسی بچے کا باپ ہی اگر شرابی ہو اور وہ زندگی بھر اپنے باپ کو بچپن میں شراب پیتے دیکھتا رہا. ایک خاتون نے مجھ سے یہ بات کی، چلیے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. دورہ قرآن جب چل رہا تھا تو کہنے لگی کہ میرے شوہر شرابی تھے، اب تو مر چکے ہیں، تو میرے بچے نے بچپن میں انہیں شراب پیتے دیکھا، حالانکہ اس کے بالغ ہونے سے پہلے ہی وہ شراب کی کثرت کی وجہ سے مر گئے، بیمار ہو گئے. مگر اب وہ کہتا ہے، پیتا نہیں ہے شراب، لیکن وہ کہتا ہے کہ شراب پینا حرام نہیں ہے، قرآن میں کہیں نہیں آیا. کیوں وہ بچہ ایسا سوچتا ہے؟ اس نے اپنے باپ کو شرابی دیکھا نا، وہ یہ سننا نہیں چاہتا کہ اس کا باپ شرابی ہے. سمجھ رہے ہیں نا آپ کہ وہ اس بات کو ایک لعنت یا ایک تانے کے طور پر ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ جو کچھ بھی ہو اس کا باپ ہے. تو کہتے ہیں نہیں قرآن میں کہیں نہیں آیا. تو مجھے کہہ رہی تھی کہ اس کے متعلق مجھے نا سینڈ کر دیں آنسر. خیر وہ تو میں نے کر دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ جس کا باپ ہی شرابی ہے، جن کے گھر کا ماحول ہی اچھا نہیں ہے، بے راہ روی کا ماحول ہے، ان بچوں کو بھی تو آزمائش میں ڈالا گیا نا، ان کے ماں باپ نے ڈالا. تو نعمتیں سبھی ہیں، لیکن ان نعمہ کیا ہے؟ العلم. کیونکہ قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہوتی ہے. تو اللہ کے ایک نبی ہونے والے نبی سے کہہ رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام یوسف سے کہہ رہے ہیں وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اللہ اپنی نعمت تم پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ نعمت کے اتمام کا ذکر قرآن میں ایک ہی جگہ پر آتا ہے، اور وہ ہم جانتے ہیں کہ حج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری اور اللہ نے ہمیں کہا اتممت علیکم نعمتی، میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. اور یہ کس چیز کا اعلان تھا؟ قرآن کی تکمیل کا اعلان تھا، العلم کی تکمیل کا اعلان تھا. تو اصل نعمت جس نے پائی وہ کیا ہے؟ العلم، القرآن. باقی ساری نعمتیں تو اصل میں آزمائشیں. جتنی چیزوں کو ہم نعمتیں مانتے ہیں نا، سب آزمائش ہے. خواہ دولت ہو، خواہ صحت ہو، خواہ بیماری ہو، خواہ اولاد ہو، خواہ میاں ہو، خواہ بیوی ہو، خواہ غلام ہو، خادم ہو، چاہے آقا ہو، جو کوئی بھی ہے وہ ایک آزمائش. تو کہتے ہیں کہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کر دے گا، کما جیسا کہ اتمہا اس نے پورا کیا اس کو
نعمت کو، ہاں کی ضمیر نعمت کی طرف ہے. الا ابوئی کا، تیرے دو اجداد پر، تیرے دو باپوں پر. دادا پردادا بھی تو باپ ہی ہوتے ہیں نا، تو تیرے دو باپوں پر، یعنی کہ تیرے دو دادوں پر. من قبل، اس سے پہلے، ابراہیم و اسحاق، ابراہیم اور اسحاق، جیسا کہ تم سے پہلے اللہ نے اپنی نعمت پوری کی ابراہیم اور اسحاق پر. کیا نعمت پوری کی؟ انہیں العلم مکمل طور پر دیا، کیونکہ نبی کو پورا علم دیا جاتا ہے وحی سے متعلق، تو انہیں بھی پوری وحی ملی. خود یعقوب بھی تو شامل تھے، مگر آپ عجز کا حال دیکھیں، اپنا ذکر نہیں کر رہے، ہے نا، صرف اپنے والد اور اپنے دادا کا ذکر کر رہے ہیں. کیونکہ صرف اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنا اپنے منہ یا مٹھو والی بات ہے نا. ہمارا حال یہ کہ ہم ذرا سا علم پڑھ لیں اور کسی دوسرے سے بات ہو اور کوئی اختلاف ہو جائے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ میں تے آپ اینا کورس کیتا ہے نا. تکبر اور علم اکٹھے نہیں رہتے، یہ یاد رکھیے. تکبر اور علم ان کا کوئی ساتھ نہیں، کیونکہ علم کیا سکھاتا ہے؟ عاجزی، الخضوع. اگر خضوع نہیں آیا تو علم نہیں آیا. تو علم اور عاجزی ساتھ ساتھ ہے، اور علم و تکبر ان کا کوئی ساتھ نہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کہے میں عالم ہوں وہ جاہل ہے. ٹھیک ہے نا. کب کہتے ہوئے میں عالم ہوں؟ پکارتا پھرتا ہے لوگوں میں؟ نہیں. جب کسی سے کوئی اختلاف رائے ہوتا ہے تو دلیل کو فالو نہیں کرتا، اور فرض کریں کہ دونوں اپنی اپنی دلیل پر کھڑے ہیں تو بھی ایک دوسرے کا احترام کریں. جیسے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، فار ایگزامپل یہ رفع الیدین ہی لے لیں، جس کو عظیم الشان جھگڑا بنا دیا گیا ہے، حالانکہ یہ نماز کے ارکان میں سے نہیں ہے نا. نماز کے ارکان میں سے کریں گے تو اجر بڑھے گا، نہیں کریں گے تھوڑا کم ہوگا. اچھا، ایک بندہ رفع الیدین کر رہا ہے، نماز میں خشوع ہے ہی نہیں، اور ایک بندہ رفع الیدین نہیں کر رہا اور اس کی نماز بہت خشوع اور تعدیل والی ہے، تو کس کو زیادہ اجر ملنا ہے؟ جس کی خشوع و تعدیل والی ہے. تو خشوع زیادہ اہم ہے یا کہ رفع الیدین؟ خشوع و تعدیل کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہوتی. دلیل؟ جس بندے کو آپ نے 3 دفعہ نماز پڑھائی، صحابی تھے نا، ایک دفعہ نماز پڑھی، آپ نے کہا نماز نہیں پڑھی، پھر چلو پھر پڑھو. صلی ولم تکو یصلی، نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. 3 دفعہ ایسا ہوا. تیسری دفعہ بھی جب آپ نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، مجھے اس سے اچھی نماز پڑھنی نہیں آتی. تو پھر آپ مجھے جب سکھا دیں تو کیا سکھایا تھا آپ نے؟ کہ جب رکوع کرو تو پورا رکوع کرو، جب سجدہ کرو تو پورا سجدہ کرو. تو ان کی نماز میں کیا مسنگ تھا؟ تعدیل. تو تعدیل کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور رفع الیدین کے بغیر ہو جاتی ہے. رفع الیدین پہ کتنا زور ہے اور تعدیل پہ کسی کو پتہ ہی نہیں. تو کم از کم اگر اختلاف ہے تو ایک دوسرے کا احترام تو کرے. میں اپنی رائے پر قائم ہوں، اب اپنی رائے پر قائم ہیں. اس مائنر مسئلے میں اختلاف ایسا وہیں پر ہو سکتا ہے جہاں سالڈ دلیل نہ ہو. ٹھیک ہے، تو چلیں دلیل نہیں، فرض کرے نہیں ہے، اور میں اپنی رائے پر قائم ہوں، کوئی بات نہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں. آپ میرے دینی بھائی ہیں، 99 باتوں میں ہم یکساں ہیں، ایک بات میں اختلاف ہو گیا تو کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوتا. لیکن جہاں بات یہ ہو کہ تو ادھر میں ادھر، اس مسجد میں مت آنا، تو یہ ہے جہالت. کیونکہ علم تقسیم کرنے کے لیے نہیں ہے لوگوں کو، علم کی بات نہیں کر رہے، علم افراد کی تقسیم کے لیے نہیں ہے، لوگوں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے نہیں ہے. وہ تو جہالت میں ہوتا ہے، علم تو جوڑ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو علم اور تکبر ساتھ نہیں رہ سکتے. علم کا ساتھ عاجزی سے ہے، یہ 2 عین ہیں، یہ ساتھ چلتے ہیں، علم اور عاجزی. اسی لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ جھکے ہوئے لوگ کون ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام علیہ السلام، کیونکہ وہ سرٹیفائیڈ عالم ہیں. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل نماز پڑھتے تھے، پاؤں سوج جاتے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا کہ آپ کیوں اتنی مشقت کرتے، آپ نے کیا کہ ہمیں شکر گزار بندہ نہ بنو. تو عاجزی، عجز، جھکاؤ، یہ علم کی پہچان ہے، اور تکبر جہالت کی پہچان ہے. جتنے جاہل ہوتے ہیں اتنے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہاں آپ دیکھیے یعقوب علیہ السلام سب سے پہلے انہیں نصیحت کی، نصیحت کے بعد بات واضح بھی کر دی تاکہ یہ دل میں گمان نہ آئے کہ میرے بھائی میرے دشمن ہیں. کہا شیطان انسان کا دشمن ہے،
تمہارے بھائی شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، انہیں ایک مرض لگا ہوا ہے حسد کا، تو لہٰذا ان سے ہوشیار تو رہو مگر ان سے دوری یا نفرت اختیار مت کرو۔ پھر خواب کی تعبیر بھی بتا دی کہ پیارے بچے اللہ تمہیں چنے گا، اس خواب کا مطلب یہ ہے تم چن لیے جاؤ گے، منتخب کر لیے جاؤ گے، اور اللہ تمہیں معاملہ فہمی، بات کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے گا، ایسی سوجھ بوجھ دے گا جس کے ذریعے تم لوگوں کے مافی ضمیر کو پا سکو گے۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ حکمت ہے نا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر عطا کی، تو خیر کثیر عطا کرے گا اللہ، حکمت عطا کرے گا، اور اللہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے گا۔ نعمت کی انتہا کیا ہے؟ وہی مل جانا۔ تو نبی ہونا نعمت کی انتہا ہے، یا پھر امتی ہونا، کیونکہ دو صورتوں میں وہی مل سکتی ہے، یا تو براہ راست وہی ریسیو کرنا، وہ انبیاء کے لیے ہے، اور دوسرا غیر براہ راست وہی ریسیو کرنا نبی کے ذریعے، تو وہ امتی ہونا ہے۔ تو یا امتی بن کر آپ اتمام نعمت کر سکتے ہیں، یا نبی بن کر اتمام نعمت کر سکتے ہیں۔ نبی بنا نہیں جاتا، نبی تو بنائے اللہ نے جنہیں جنہیں چنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اب نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول آئے گا، اب صرف ایک ہی طریقہ ہے اللہ کی نعمت کے اتمام کا، اور وہ ہے قرآن کو اپنا لیں، اس وحی کو اپنا لیں، اور کوئی طریقہ نہیں۔ تو اگر یہ نعمت پانا چاہتے ہیں تو راستہ کھلا ہے۔